أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، کریٹ کیا ہے، تمہیں سوچا ہے، تمہارا نقشہ بنایا ہے، اس کو مٹیریل دیا ہے، پھر اس کو بنا کر سامنے لے کر آیا، اور یہ سب کام 3 پردوں میں ہوا ہے۔ تم میں سے کسی کا مشورہ نہیں لیا گیا، نہ تمہاری ماں کا نہ تمہارے باپ کا۔ اس نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا جیسا چاہا بنایا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح چاہا اس طرح اس نے اس کی اسمبلنگ کی ہے، جیسے چاہے، ہر معاملے میں اس کی پسند شامل رہی۔ بعض لوگ جو ملحد ہیں، وہ آواز تھوڑی سی کم کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی معاملے میں پھنس گئے تھے اور ہم نے اللہ سے کہا کہ اگر تو ہمیں اس میں سے نکال دے تو ہم تمہیں اپنا رب مان لیں گے، یا اگر تو ہمارا رب ہے، اوپر والا ہے جی تھوڑا سا بس کم کر دو، اگر تو ہمارا رب ہے تو پھر یہ کام کر دے، اور اگر یہ کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارا رب نہیں۔ یہ بلیک میلنگ ہوتی، یہ دعا نہیں ہوتی کہ اللہ کا وجود میرے کام کی نسبت سے جڑا ہوا ہے، یعنی یہ کائنات مین اورینٹڈ نہیں ہے، یہ گاڈ اورینٹڈ ہے۔ کائنات اللہ کے گرد گھومتی ہے، ہمارے گرد نہیں گھومتی کہ میں گواہی دوں گا یا میرے ماننے پر اللہ کے وجود کا انحصار ہے، میں مانوں گا تو وہ ہے اور میں نہیں مانوں گا تو وہ نہیں۔ یہ بلیک میلنگ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے مان لوں، اور پتہ نہیں اس مان لینے سے اللہ کا کیا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر فائدہ ہونا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے مسلمان ہونے کا، ان کی بیوی کے مسلمان ہونے کا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے مسلمان ہونے کا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تائے کا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے شاید مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ ہو سکتا تھا۔ تمہارے مسلمان ہونے سے کیا فائدہ؟ پلس وہ جس نے تمہیں وجود دیا ہے وہ کوئی نہیں۔ اب یہ تمہارا تھوڑا سا مسئلہ حل کر دے گا تو وہ خدا ہو جائے گا، اور وہ جس نے تمہارے گردے بنائے ہیں، تمہاری ریڑھ کی ہڈی بنائی ہے، اس کی وائرنگ کی ہے، اس میں سے پوائنٹس نکالے ہیں، تمہیں دماغ دیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، تو یہ سارا کچھ اٹھا کے کچرے میں پھینک دے گا، اور اپنی تھوڑی سی حاجت کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے تو خدا کو بلیک میل کر۔ یہ دعا نہیں ہوتی، یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور اللہ ایسی کوئی دعا نہیں سنتا۔ یہ مسلمان کی دعا نہیں، یہ تو کافر کی دعا ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ مسلمان کی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک تو نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، اتنے احسانات کی میں گن نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے یہ بھی تھوڑا سا احسان کر دے میرے اوپر، میرا بھلا ہو جائے گا، تیری تو کن لگنی ہے، تیرا تو کن خرچ ہونا ہے، میرا کام ہو جائے گا۔ یہ انداز ہے اللہ سے منوانے کا، بلیک میلنگ کا نہیں کہ تو اگر میرا رب ہے تو یہ کام کر دے، تو نہ کر، نہ مان تو رب کو، جا اپنا کام کر، اس سے کیا ہو جائے گا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ پہلا احسان ہے۔ اس وجود کا حق یہ ہے کہ بنانے والے کی اطاعت کی جائے، یہ دیکھا جائے اس نے مجھے کیوں بنایا، میرا کام کیا، فنکشن کیا۔ بندگی سے مراد صرف نفل پڑھنا نہیں ہے، سجدے کرنا نہیں، بندگی آپ کی زندگی کے ہر شعبے پر جو ہے وہ وسیع ہے۔ بندگی کا لفظ جو ہم کہتے ہیں نا، ہماری جو اصطلاحات ہیں نا، یہ بڑی ظالم ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پتھر کی دیواریں، لوہے کی دیواریں گرا دیتا ہے، لیکن اصطلاحات کی دیوار سے باہر نہیں نکل سکتا، اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہم نے ایک اصطلاح بنائی بندگی، عبادات، یعنی جب ہمارے فقہا نے یہ کام کیا ہے، یہ اس سے پہلے 2-2.5 صدیاں نہیں تھا، مومن کا ہر کام بندگی تھا۔
نبی کا ہر حکم واجب تھا، اس میں یہ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، یہ استحباب، یہ صحابہ کے زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا اور پھلانگ کے آگے آنا چاہتا ہے، آپ نے اسے فرمایا اجلس، ادھر ہی بیٹھ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود نے گلی میں سنا ہے، وہاں بیٹھ گئے۔ ایک بندہ اونٹ کو چارہ ڈال رہا ہے، وہ وہاں بیٹھ گیا ہے۔ یہ تھا صحابہ کے زمانے میں۔ بعد میں ہم نے تقسیم کی اس کی، اسی میں ہم نے یہ کہا کہ یہ معاملات ہیں، یہ عبادات ہیں۔ معاملات یہ تھے کہ اس میں تقسیم کیوں کیا فقہا نے، کہ معاملات وہ ہیں جن میں سوسائٹی کا ہر بندہ ہمارے ساتھ شریک ہے، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان۔ ایک دکاندار ہے، اس کا گاہک ہندو بھی ہوتا ہے، عیسائی بھی ہوتا ہے، سکھ بھی ہوتا ہے، نمازی بھی ہوتا ہے، غیر نمازی بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ معاملات ہیں کہ آپ نے ہندو سکھ کو بھی پورا تول کے دینا، اس سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، اس کو بھی دغا نہیں دینا، یہ ہے معاملات۔ اس سے الگ کیا گیا عبادات کو کہ یہ صرف مسلمان اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، اس میں کوئی غیر مسلم چسلم ٹھیک نہیں، شامل نہیں اس میں۔ یہ وجہ تھی اس کو عبادات کو الگ کرنے کی، کہ عبادات ریچولز دے ہیں، ریچولز کا تعلق صرف میرے اور میرے رب کے ساتھ۔ معاملات میں سوسائٹی کے ہر مذہب کا ہر بندہ اس میں شامل ہے، لہذا اس کے الگ قوانین بنائے گئے، اس کے الگ قوانین بنائے گئے۔ اس لیے لیکن وہ ہم قید ہو گئے۔ جب لفظ آتا ہے نا بندگی، تو ہم کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، بس بندگی ہوگی، 2 نفل پڑھ لیے نا۔ اب باہر جا کے میں جیب کاٹتا ہوں، یا جا کے میں کام تولتا ہوں، یا میں جھوٹ بولتا ہوں، تو اس کا بندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بندگی میں کر آیا ہوں، رجسٹر میں اپنا نام لکھوایا، بس یہ محدود ہو گیا۔ لہذا ہماری مسجد کی زندگی الگ ہو گئی ہے اور معاشرے کی زندگی الگ۔ یہاں 5 وقتہ نمازی، باہر 7 وقتہ کرپٹ ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو نماز، وہ وضو میں کرتا ہے کرپشن۔ اب اندازہ کریں، ایک بندہ ٹیچر ہے، پروفیسر ہے کالج کا، اس کے پاس کسی سبجیکٹ کے انگلش کے پیپر گئے، اس نے اسٹوڈنٹ کو میسج بھیجا، خط لکھا اسے کہ آپ اگر آپ کا پیپر میرے پاس آیا، اگر آپ نے مطلب نمبر اچھے لگوانے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ وہ بیچارہ اس نے کسی دوست کو پڑھا، گجر خان سے لاہور یا قصور اس پروفیسر سے ملنے۔ پروفیسر صاحب جو تھے وہ آگے مسجد کے امیر تھے، اور اس دن ان کی مسجد کا گشت تھا محلے کا۔ اس نے جا کے کسی سے پوچھا کہ یہ ان کا، وہ اندر بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ جا کے وہ بھی بیٹھ گئے۔ جب وہاں سے نکلے باہر تو انہوں نے بات کی کہ آپ کا پیغام۔ اب وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس لیے کارڈ بیہائنڈ دا وکٹ کسی کو کہتے، موقع پر پکڑا گیا وہ۔ تو بات چلی جب، تو انہوں نے کہا کہ جی میں پر سبجیکٹ اتنے مطلب لیتا ہوں، اگر آپ کو اتنے نمبر چاہیے تو اتنے ہوں گے، اور اتنے ہوں گے اتنے۔ مغرب کے بعد ان کا گشت تھا، بات لمبی چل گئی۔ اس کے ساتھ جو بندہ تھا اس کا بھائی وکیل بھی تھا۔ اس میں ذرا تھوڑی سی دیر ہوگی تو وہ کہنے لگے جلدی کرو، ہماری وہ جماعت مسجد کی میں جماعت کا ٹائم مطلب آ رہا ہے، جلدی پکڑاؤ۔ اور کوئی احساس نہیں کہ بھئی یہ کرپشن ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بھئی اللہ کے تو کسی کے ساتھ اگر میں زیادتی کرتا ہوں تو کہاں شکایت کرے گا؟ اللہ سے۔ تو اللہ کے ساتھ تو میرے تعلقات پہلے ہی ٹھیک ہیں، میں اوابین کے بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق کے بھی پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور جو نمازیں بھی پہلی صاحب میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، یہ کیا بگاڑ لے گا میرا؟ اللہ کو پتہ ہے میں بڑا نیک بندہ ہوں۔ نہیں، آپ کافر کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید کو بھی اس کے اپنے ذاتی سارے گناہ معاف، لیکن کسی کا دبایا ہوا مال جو ہے وہ نہیں، اس کو بھی معاف نہیں، اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بندگی نام ہے زندگی کے ہر شعبے کا۔ آپ کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات بندگی ہیں، آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات بندگی ہیں، اللہ کی حدود کے مطابق ان کو آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے معاملات ہیں، تجارت ہے، ایون کے اٹھنا اور بیٹھنا بڑی پیاری اصطلاح ہے۔ بندہ جو ہوتا ہے، بندہ غلام، اس کا ہر کام بندگی ہوتا ہے، اس کا ہر ایکشن، ایون کہ اس کا سونا بھی ایک غلام کا سونا ہوتا ہے، اس میں ٹائمنگ نہیں ہوتی۔ آپ نے تو الارم لگا لیا کہ جی میں اب 8 بجے سو رہا ہوں، میں نے صبح 5 بجے اٹھنا۔ غلام ایسا نہیں کر سکتے، اس کی کوئی ٹائمنگ، جب بھی مالک اس کو آواز دے گا اس نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ اس کی نیند اتنی دیر ہے جتنی مالک اجازت دے رہا ہے، جو ہی مالک آواز دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، ختم ہو گیا، جانا ہے مسجد۔ آ گئے ہو تو غلام ہو، نہیں تو باغی ہو، سیدھی ساری بات۔
وہ تعمیم کر دے گا، شناختی کارڈ پہ لکھا رہے گا اللہ کے یہاں تعمیم ہوگی، سب سے پہلے جب فرشتے آ کے روح لیں گے تو فائل دیکھیں گے اس کی تو تعمیم ہوئی ہوئی ہے، یہ تو اللہ کا باغی ہے۔ بندگی جو ہے یہ بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، اس لیے کہا کہ اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اچھا، اے ایمان والوں نے کہا، اے لوگوں کا ہے، اس لیے، اور اس میں اللہ نے کہا رب کہا ہے، رب وہ سب کا ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، وہ اس دنیا میں جینے والی ہر چیز کا رب ہے، وہ چڑیوں کا رب ہے، جانوروں درندوں کا سب کا رب ہے، مسلمانوں سکھوں سب کا رب ہے۔ وہ واسطہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں کھانے کو دے رہا ہے، اس کی آکسیجن فری میں استعمال کر رہے ہو، اس کی چھت کے نیچے رہ رہے ہو، اس کی زمین پر تم رہ رہے ہو، تو تم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ ایک بندہ آپ کو فری رہنے کو گھر دیتا ہے اور آپ ہتھوڑی پکڑ کے اس کی دیواروں میں ٹھوک ٹھوک کے جناب علی اور ڈرل کر کر کے دن، وہ کہے گا یہ کیا بندہ، ایک تو میں نے اس کو فری رہنے کے دیے، دوسرا جہاں اس کا دل کرتا ہے سوراخ کر دیتا، ایک تو فری میں تمہیں ملی ہے، دوسرا تم تباہ کر رہے انوائرمنٹ کو، تو وہ بھی تم خیانت کر رہے ہو۔ تو بندوں کی طرح رہو اپنے رب کے شکر، یعنی آپ اگر ٹھیک طرح سے استعمال کر رہے ہیں جو بھی اس نے چیزیں پیدا کی، تو یہ بھی بندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہیں، یعنی جن کی ہم نسل ہیں، ہمارے باپ دادا کو بھی اسی میں سے ہم نکلے ہیں۔ لعلکم تتقون، یہ بات وہ تمہیں اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ وقایا کہتے ہیں پرہیز کو، اور فارسی میں کہتے ہیں پرہیزگار، پرہیز کرنے والا۔ متقی وہ ہوتا ہے جو تقوی کی روش اختیار کرنے والا ہے۔ اور صحابہ کے مطابق آپ جب کانٹے دار رستے پر چلتے ہیں تو اپنا دامن بچانے کے لیے جس طرح آپ اوپر کر لیتے ہیں وہ کانٹوں میں نہ پھنسے، اس طرح اس دنیا میں رہنے کا نام جو ہے وہ تقوی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے، سب کے لیے، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے زمین بنائی ہے بطور فرش، والسماء بناء، آسمان چھت۔ اب جو آپ کو پتہ چلا ہے کہ جو بھی سورج میں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں، وہی ایندھن جل رہا ہے وہاں پہ، اس کے جو ریڈیشن ہوتی ہے، اس کے ایٹمک، اس کو ٹریپ کرنے کے لیے اللہ پاک نے کائنات کے گرد ایک جال لگا رکھا ہے جو اس کے ان اثرات کو ٹریپ کر لیتا اور آپ تک اس کی روشنی اور حرارت پہنچتی ہے، نقصان دہ جو ہے وہ اثرات اس کے نہیں پہنچتے، یہ حفاظت ہے۔ اس نے ایک کمبل آپ کے اوپر مختلف سفیئرز پر مشتمل جو ہے وہ ڈھانپ دیا ہے، اور جتنا پانی قیامت تک ضرورت تھا اتنا برسا دیا ہے، اب ایک قطرہ اس سے زیادہ نہیں برستا، اور کہیں نہیں جانے دیتا، وہ اس کو ڈانپ دیا اس نے، وہ یہیں سے اٹھتا ہے، بھاپ بن کے بادل بنتے ہیں، گرتا ہے، بارش بن کے برف بن کے جم جاتا ہے، گرمیوں میں پھر پگھلتا ہے اور سب کو پانی دیتا ہوا واپس سمندر میں آتا ہے، پھر یہاں سے سائیکل چل رہا ہے اسی طریقے سے، یہاں سے باہر نہیں جا سکتا وہ۔ جبکہ دیگر سیاروں میں آج آپ کو پتہ ہے نبوت اللہ نے کیوں ختم کی ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی دنیا، لوگ تو بڑے بڑے ذہین آ رہے ہیں، آج رسول کی ضرورت تھی، آج میڈیا زیادہ تھا، رسول کی بات فوراً دنیا تک پہنچ جاتی، آج اگر رسول ہوتا تو فوراً ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ اللہ پاک نے رسالت کو وہاں روکا ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسانی ذہن جو بھی مکر فریب، جو بھی فلسفے سوچ سکتا تھا وہ سب سوچ لیے گئے، سب قرآن میں کوٹ کر کے جواب دیا گیا۔ خدا کے منکر آج پیدا نہیں ہوئے، دہریے آج پیدا نہیں ہوئے، یہ کہنے والے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے آج یہ سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے ان کے اقوال کی صورت میں۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں تو پھر ہم اٹھیں گے۔ ایسے عقل مند آج نہیں، پہلے بھی تھے، ان کا جواب دے۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے آخری خطاب کیا اور رسول کے ذریعے کیا، اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ اب ہر سوال کا جواب قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ میں داریوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ سوال کریں، ہم آپ کو قرآن سے اس کا جواب دیں گے، اور آپ کا سوال کوٹ کر کے دیں گے کہ قرآن میں آپ سے پہلے یہ کام مکے والے کر چکے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے والے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج جو آپ اعتراض کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں آیا، پہلے لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا تھا، وہ وہاں بھی موجود تھا۔ تو آخری خطاب کر دیا اللہ پاک نے، اس کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اب دوسری آیات جب آ گئیں تو اللہ نے پہلا سے ایک تھا آیات قرآنیہ، تلک آیات القرآن، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، دونوں موجود۔ ایک ہے آیات کونیہ، کائناتی، یونیورسل سائنز آف گاڈ،
کائنات گواہی دے وہ نشانیاں کہ خدا ہے. فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کائنات میں بھی، آفاق میں بھی، اور ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا ہے. آج آپ جہاں جہاں پہنچے ہیں، کائنات کی وسعت جو آپ کی سمجھ میں لگی ہے وہ خدا کے وجود کی گواہی نہیں دیتی. وہ بدو سے کسی نے پوچھا تمہیں کیسے رب مل گیا؟ لوگ تو فلسفوں میں کتاب میں پڑھ پڑھ کے خدا نہیں ملتا. اس نے کہا بھائی ہم لوگ جو ہے وہ اونٹ کی مینگنی سے اونٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. ان البعر تدل علی البعیر، مینگنی اونٹ کا پتہ دیتی ہے کہ یہاں سے گزرا ہے، اور کتنی وہ توڑ کے دیکھ لیتے تھے کہ یہ اتنی ڈرائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے گزرا ہے، 1 دن پہلے گزرا ہے. وہ توڑ کے بتا دیتے تھے، اس نے کیا کھایا یہ بھی بتا دیتے تھے. کہا مینگنی سے جو ہے وہ اونٹ ڈھونڈ لینے والوں کو اتنیاں نشانیاں پھیلا دینے والا خدا نہیں ملے گا. ایک اس نشانی سے اونٹ ڈھونڈ لیتے ہیں، اللہ کی تو ہمارے اندر بھی نشانی ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اگر کوئی یقین کرنے والا ہو تو زمین میں ڈھیر ساری نشانیاں ہیں اللہ کی. وَفِي أَنفُسِهِمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری ذاتوں کے اندر موجود ہے، باہر کیوں جاتے ہو؟ ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکو، کیا کیا نظام ہے تمہارے اندر لگا ہوا. تو اب کائنات کے لیے سائنس نے اتنے رستے کھول دیے کہ کسی رسول کی اب ضرورت نہیں ہے. اب اتمام حجت کائناتی یونیورسل جو سائنس ہیں، جو سائنسی معلومات ہیں، وہی لوگوں کے اوپر اللہ کی حجت ہے کہ خدا ہے. تم نے دیکھا وہ جو جہاں پہنچے آپ مریخ پہ، وہاں آپ کو پتہ چلا کہ جی پہلے سمندر بھی ہوتے تھے، وہاں دریاؤں کے نشانات بھی ہیں، وہاں جنگلات بھی ہوتے تھے. آج کچھ بھی نہیں، بھک سے اڑ گیا سارا کچھ، پانی پورا اڑ گیا اس کا سارا. یہ جہاں بھی ہو سکتا ہے تماشا. زمین سے مشابہ 2 آپ کو مزید سیارے ملیں جہاں سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اور بے تحاشا جنگلات بھی ہیں، وہاں زندگی بھی ہو سکتی. تو پتہ چلا کہ بھئی اب آپ کے لیے کائنات گواہ ہے آپ پر. یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، یہ اللہ کا قول ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ ورک آف گاڈ ہے، اور اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو چیز سائنسی طور پر ثابت ہو جائے اس کے بارے میں اگر کوئی حدیث اس کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کرتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ واقعے کے خلاف. جیسے کہ جی یہ زمین جو ہے وہ بیل نے اٹھا رکھی، اور جب وہ تھکتا ہے دوسرا سینگ بدلی کرتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، بھونچال آتا ہے. یہ یونانیوں کا قول تھا جو آہستہ آہستہ ہمارے حدیث بن کے پھر ادھر آ گئے. تو جو چیز اس کے خلاف ہوگی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا قول اللہ کا فعل کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور کہیں فرمایا مَاءً بِقَدَرٍ، اندازے سے اس نے نازل فرمایا کہ قیامت تک کتنا ضرورت ہے. وَجَعَلَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، قیامت تک کے انسانوں کی ضرورت کی ساری قوتیں، سارا پوٹینشیل اس زمین کے اندر اللہ پاک نے رکھ دیا. بہت پہلے لوگ کہتے تھے اگر اتنے انسان ہوئے تو بھوکے مر جائیں گے، اور انسان اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور اس سے زیادہ کھاتے ہیں جتنا ہمارے باپ دادا کھاتے تھے، رب بھی وافر مقدار میں موجود. کبھی انسانوں کو کسی اس کا سامنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب نے ناپ تول کر اس زمین کے اندر قوتیں رکھ دی ہیں. جو تم آگے بڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ رب نے تمہارا سامان رکھا. آپ نے گاڑی ایجاد کیا، پتہ چلا اللہ نے لاکھوں سال پہلے ایندھن اس کے لیے فراہم کر دیے تھے، الیکٹران موجود تھے، آپ نے بجلی اس کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے بندوبست کر کے اندازہ کر کے اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس سے تمہارے لیے پھلوں میں سے اللہ نے رزق، تمہاری روزی پیدا کی. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے شریک نہ بناؤ. یہ سارے کام اللہ نے اکیلے کیے. فرمایا کہ مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، جن کو تم پکارتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہارا کام کر دیں گے، ان کی اس زمین و آسمان میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ اللہ کے حصے دار نہیں ہے، 5% 10% کے بھی نہیں ہے. 2 پارٹنر ہیں،
تو ایک بندہ ایک پارٹنر کی جا کے منت ترلا کرتا ہے مجھے کمپنی میں رکھ لیں، تو وہ دوسرے کو فون کرتا ہے یار یہ بندہ ذرا میرا رکھ لو. میں نے اکیلے نے بنائی، میرے اکیلی مرضی چلی. میں نے الا لہ الخلق والامر، جس کی مخلوق ہے حکم اس کا چلے گا. کوئی انسانوں پر حکومت نہیں کر سکتا سوائے میرے، یہ میرے احکامات کے تابع ہیں. ٹھیک ہے جی. فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ مت کہو کہ فلاں نے بارش برسا دی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے، فلاں نا یہ میری مرضی سے ہوتی. وانتم تعلمون، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہیں ایک ہی خدا نے کریٹ کیا ہے. آپ دیکھ لیں گاڑیاں مختلف کمپنیاں بناتی ہیں، ہر کمپنی کا اپنا مختلف سسٹم ہوتا ہے، اس کے لاک الگ جگہ ہوتے ہیں، لائٹیں الگ جگہ ہوتی ہیں، اندر کا نظام الگ ہوتا ہے. ہر گاڑی کا، نسان کا اپنا ہے، کیمری کا اپنا ہے، مرسیڈیز کا اپنا ہے. انسان اللہ پاک نے بنائے، اسی جگہ گردے رکھے ہوئے ہیں. پرانے زمانے بھی وہیں ہوتے تھے، آج بھی وہیں پر ہیں. ایسا نہیں کہ اب ناک ماتھے پہ لگ گئی ہے، کوئی نیا ہوا ڈیزائن بدلی کرتی رہتی ہے کب، جیسے موبائلوں کے ہوتے ہیں. تو انسان کی یہ تخلیق بتا رہی ہے کہ ایک ہی گاڈ ہے شروع سے اس کا. کوئی نئی کمپنی آ کے اس نے نیا انٹروڈیوس نہیں کروایا کہ اس نے کوئی چیز جو ہے وہ سامنے سے ہٹا کے تو کان جا کے بغلوں میں لگا دیے ہوں. اسی جگہ ہر چیز اسمبل ہو رہی ہے سامنے. ہر انسان پیدا ہونے والا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہی اسے بنا رہا ہے. تم جانتے ہو کہ خدا کی تخلیق ہو، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسی سے. اب دیکھیں سب سے بہترین مینٹیننس کس کی ہوتی ہے؟ ایجنسی کی. جس ایجنسی کی آپ جس گاڑی ہے نا، اس ایجنسی جیسی کوئی بھی، یعنی آپ فخر سے کہتے ہیں کہ جی گاڑی کی میں وکالہ سے کرواتا رہا ہوں، مینٹیننس کسی عام مکینک کے پاس نہیں لے. اور تم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو تم ان چوڑوں کے پاس لے جاتے ہو جو بیٹھے ہوئے چرسی، ان مکینکوں کے پاس لے کر جاتے ہو. اور جس نے تخلیق کی ہے تم ان سے کیوں نہیں صحت مانگتے؟ تھے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا. تم اس سے کیوں وکالہ سے کیوں نہیں کرواتے؟ کیوں خاک جا کے کھاتے ہو؟ کیوں ان کا تھوک چاٹتے ہو؟ تم ایمان بھی ضائع کرتے ہو. جس جگہ شکر ادا کرنا اس کا شکر بھی تم نہیں کرتے، اور صحت پھر بھی اسی کے ہاتھ میں، پلٹ کے پھر بھی اسی نے دینی. یہ ہے ند. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. نہ بارش کے لیے کوئی ند ڈھونڈو، کوئی اور کھڑکی ڈھونڈو، کوئی ایجنٹ ڈھونڈو. نادرا والوں کے یہاں گئے تو ان کا یاد نہیں. دور سے ایک بندہ جاتا 60-70 کلومیٹر دور سے گاڑی بک کر کے 1500 میں 2000 میں، اور وہ کہتے ہیں جی نہیں ٹائم ختم ہو گیا. تو وہ بیچارہ منہ لٹکائے باہر نکلا. تو یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ تاکہ یہ پھر بیک ڈور سے آئے، ہمارے پاس پیسے ہیں، پراپر طریقے سے کریں گے تو وہی تنخواہ ملے گی. باہر وہ ریڈی والا جو آئس کریم بیچ رہا ہوتا، انہوں نے کہا بھائی صاحب ادھر، یہ باہر ایجنٹ ہوتے ہیں. کیا بات ہے؟ کہ یار وہ چکوال سے آیا ہوں اور گاڑی بک کر، یہ کہتے ہیں ٹائم کو نہیں، کہ ادھر کام کروا دیتا ہوں، تمہارا 500 روپیہ لگے گا. اس نے کہا یار کل 2000 کی پھر جو گاڑی بک کروں گا تو 500 میں. اچھا ہے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اے پولے ادھر آ. وہ پولا کھڑا تھا ادھر، وہ ایک اسکرو ڈرائیور لیا ہوا اور ایک تار جی پکڑی ہوئی تھی. وہ آیا، اس نے کہا یہ صاحب کا کام کروا کے لا جلد. وہ گیا جناب، اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. وہ پولا گیا ہے اور اندر سے جا کے تھوڑی دیر میں چٹ لیا. یہ کام ہو گیا. یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں، ایجنٹ جو کہتے ہیں جی خدا نہیں کرتا، ادھر آؤ ہم تقدیر بدلی کر دیتے. ہمارے ایک ساتھی حالانکہ اہل حدیث ہیں، ان کے یہاں اولاد کوئی نہیں تھی، تو یہاں ان کا کارخانہ مصطفیٰ میں کافی بڑا، تو ان کے ملازم تھے، ان میں ایک سکھ بھی تھا. تو سکھ نے کہا کہ میں چھٹی جا رہا ہوں تو میں اپنے گرو جی سے بات کرتا ہوں، یعنی تمہارے خدا کے پاس نہیں تو گرو جی کام کروا دیتے ہیں. تو آئے وہ میرے پاس، کہنے لگے کہ وہ سکھ تھا اور اس طرح سے اس نے کیا ہے. گیا اور گرو سے بات کی اور گرو نے چیک کی ہے میری وہ جو جنم کنڈلی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اولاد تو اس کے مقدر میں ہے کوئی نہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں. اور انہوں نے یہ لڈو دم کر کے دیے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ میں کھا لوں؟ میں نے کہا نہیں یار وہ بڑی بری بات ہے. اللہ نے اگر تیرے مقدر میں دیا ہوگا تو شاید یہ تیرا امتحان ہو سکتا ہے لڈوؤں کے بدلے میں ہو ہی جائے. یہ بھی ایک امتحان ہے نا. تو پھر تو وہ سکھ کا بچہ ہوگا نا، تیرا تو مقدر میں ہی نہیں تھا، وہ پھر سکھ نے تمہیں دیا ہے. مت کرو ایسے. کہنے لگا اب اس کے سامنے پھینکوں گا تو بھی اس کا دل ٹوٹ گیا. میں کمال کرتے ہو یار، تمہیں رب کا دل ٹوٹ جائے، رب تجھ سے نفرت کرتے، تو رب کی نظروں سے گر جائے، اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے. وہ سکھ کا تمہیں زیادہ خیال ہے اس کے. خیر انہوں نے بقول ان کے انہوں نے پھینک دیا، اللہ پاک نے دیا انہیں. اب دیکھیں وہ باری تھی نا امتحان کی، یعنی اگر وہ کھا لیتے تو وہ کہتے جی وہ سکھ صاحب کے لڈو سے ہوئے. این وقت پر وہ ہٹ گیا تو اللہ نے اس کے مقدر میں وہی ٹائم لکھا ہوا تھا، اللہ نے دے دیا. بیٹی بھی دی، بیٹا بھی دیا، دو ہو گئے.
یہ ہوتا ہے، یہ ہے پل صراط، کہ جہاں آ کے انسان 20 سال 30 سال توحید کی زندگی گزارتا ہے اور عین جا کے جنت کے قریب وہ گر جاتا ہے. کوئی ایسا امتحان آتا ہے کہ ہار جاتا ہے. تو آخر تک اللہ پر اعتماد، کہ اگر نہیں ہے تو بھی میرے رب کی پسند ہے نا، کہ نہ ہو جی بسم اللہ، میں اپنی طلب کو رب کی پسند پر قربان کرتا ہوں. یہ ہے توحید. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ند مت بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. وان کنتم فی ریب، اور اگر تم شک میں. ریب جو ہے یہ شک کی ایک عجیب قسم ہے. ہمارے ہاں جس طرح بجلی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے اور چیزیں جل جاتی ہیں، یہ ریب وہ چیز ہے جو ہے نا شک کا مداوع موجود ہے. شک بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن میں مختلف جگہ استعمال ہوا ہے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو. شک بھی ہے. ریب وہ ہے کہ جو چین نہیں لینے دیتا. یعنی شک تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صحرا میں جا رہا ہے، اس نے ایک لکیر دیکھی ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے یار یہ لکیر کس چیز کی؟ وہ کہتا ہے یہاں سے کوئی سانپ گزرا ہوگا اس کی ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں لگتا ہے کوئی اونٹ والا گزرا ہے تو اس کی رسی لٹک رہی تھی تو اس کا نشان پڑ کے. بس یہ بحث ہوئی اور ختم ہو گئی. دونوں نے شک کا اظہار کیا ہے. رسی بھی ہو سکتی ہے، سانپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی خاص لینا دینا نہیں. لیکن ایک بندہ سویا ہوا رات کو، اندھیرا ہے، ساون کا مہینہ ہے، اور اسے کھڑکھڑ کی آواز آئی اور اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، اور اس نے دیکھا کہ کوئی رسی لٹک رہی ہے اور ہوا سے ہل رہی ہے. سمجھا یہ سانپ ہے. کہتے نہیں یار یہ رسی ہے. پھر وہ لیٹ گیا، پھر یار کہیں سانپ ہی نہ ہو. پھر اٹھ کے غور سے دیکھتا کہ اس نے جگہ تبدیل کی ہے کہ نہیں کی. پھر کہتے نہیں کوئی رسی ہوگی. پھر وہ لیٹ گیا، کہتا ہے یار رسی سانپ بھی تو ہو سکتا ہے. اب ساری رات اسے نیند نہیں آئی، کوئی رسی ہے یا سانپ ہے یا رسی ہے. یہ ہے ریب، یہ شک نہیں ہے. یہ ریب ہے جو چین نہیں لے رہے. دو وَهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ ریب والے شک میں مبتلا ہیں. کبھی کہتے ہیں واقعی کہیں پیغمبر ہی نہ ہو، یار واقعی سچا ہی نہ ہو، آج تک تو جھوٹ بولا نہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی بات نہ مانے تو مارے جائیں. پھر کہتے ہیں کہ یار یہ تو زکوٰۃ بھی لیتے ہیں، اتنے پیسے لگ جائیں گے تو چھوڑو، انکار ہی کر دو تاکہ جان ہی چھوٹ جائے. یعنی یہ ایک، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں قرآن پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس بندہ غریب ہے، کسی سردار پر نازل ہوتا تو کبھی ہم مان لیتے. کبھی کہتے ہیں بندہ تو سچا ہے، اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، لیکن کتاب تھوڑی سی اگر یہ بدلی کر دے، ہماری مرضی کے مطابق کر دے، بہت سخت کتاب ہے، یہ ہمارے بتوں کا ککھ نہیں چھوڑتی. یعنی تھوڑا سا کمپرومائز کر لے اگر یہ، تو ہم اس قرآن کو مان لیں گے. یعنی شک بالکل اس میں یہ ہے. اگر تم ریب میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس سے بہتر کوئی چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ پڑھے لکھے نہیں، کوئی ادیب نہیں ہے، کوئی خطیب نہیں ہے، اس سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی تقریر نہیں کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، آپ کی طبیعت میں بہت حجاب تھا، بہت مروت اور شرم والے تھے. آپ مجمع پسند نہیں کرتے تھے. ایک تو ہوتا نا بندہ جہاں جاتا فوراً لیڈر بن جاتا ہے، جہاں بیٹھا فوراً کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لی، بڑی بڑی خبریں سنائی لوگوں کو، بڑے بڑے گولے چھوڑے اور سارا مجمع اسی کے گرد اکٹھا ہو گیا. حضور ایسا نہیں، کبھی کہیں مجمع میں آپ گئے ہی نہیں، کہیں کسی میلے میں نہیں گئے، آپ اپنی ذات میں بند رہنا. وہ بندہ اچانک آ کے مجمع میں ایسی تقریر کرنے لگ گیا، ایسا کلام پیش کرنے لگ گیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ خود بنا رہے ہیں. تو کہا تم بھی بڑے بڑے عقل مند ہو، پڑھے لکھے ہو، ایک صورت بنا کے لے، ایک صورت. بے بس کسی نے پیش نہیں کی. ان کن تم صادقین، اگر سچے. اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم یہ نہ کرو، یعنی تم صورت بھی بنا کر نہ لاؤ اور کہو کہ یہ انسان کی بنی ہوئی ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ تم پھر انسان نہیں ہو. اگر تم بھی انسان ہو اور یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی بنا کے لاؤ. عاجز کیوں ہو؟ یہ ہے معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دوسروں کو عاجز کر دے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. قتل کرنے کی کوشش کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صورت نہیں بنا کر. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ،
تو ڈرو پھر اس آگ سے بچو ایمان لا کر، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ انسان ہے، اور انسان جن پتھروں کو پوجتا رہا ہے وہ ہے۔ اصل میں یہاں حجارہ کا لفظ یہ نہیں کہ سارے پتھر اٹھا کر پھینک دیے جائیں، جن پتھروں کی یہ پوجا کرتے تھے جو بنارس میں اب بھی بنتے ہیں، گنیش جی اور وہ فلاں پوری انڈسٹری ہے وہاں، وہ سارے جن کی پوجا کی جاتی تھی، اور جن کی پوجا، دونوں پوجا کرنے والے بھی اور وہ پوجے جانے والے بھی۔ اعدت للکافرین، جہنم اصلاً کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے پیدا نہیں کی۔ بات نوٹ کر لیں، مسلمان وہاں سزا کے لیے بھیجا جائے گا، جیسے ہمارے یہاں کورسز کروانے کے لیے نہیں بھیجتے افسروں کو، امریکہ اور برطانیہ، اور وہاں سے پھر وہ آتے ہیں کورسز کر کے مختلف ملٹری اکیڈمیز میں۔ مسلمانوں کو بندے کا پتر بنانے کے لیے وہاں تھوڑی دیر بھیجا جائے گا، اور پھر وہاں سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ جنت جو ہے وہ ہے اعدت للمتقین، وہ مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ اصلاً مومن اپنے ایمان کی بنیاد پر جنتی ہے، اس کا سٹیزن ہے جنت کا، اعمال کی وجہ سے نہیں۔ اعمال کی وجہ سے درجات میں کمی بیشی ہوگی، لیکن اصل میں جنتی وہ ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بے شک اعمال کے یہ پہاڑ رکھ لے، ذرا ایمان خراب کر لے اپنا۔ پاسپورٹ آپ کا جعلی نکل آئے تو سارے ویزے اصلی بھی نقلی ہو جاتے۔ اعمال کی کوئی وقت نہیں رہتی اگر ایمان آپ کا خراب ہو جائے۔ لہذا سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سلامت لے جائے بندہ اس دنیا سے۔ اعمال کا معاملہ کوئی نہیں، اللہ پاک نظر کرم کر کے انہیں معاف بھی کر سکتا ہے خود سے، جو اللہ کے ہم سے صادر ہوئے ہیں حقوق اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے، جو حقوق العباد ہوئے ہیں ان کا ذمہ اپنے ذمہ لے سکتا ہے۔ ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سارے بوجھ دیوان اٹھا لیتے ہیں، وطنی پیسے کھا گیا تو کوئی بات نہیں، دیوان میں کیس کا دیوان پیسے دے گا، وطنی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک کہے گا بھائی یہ میرا بندہ توحید پہ جمع رہا ہے، بڑے مشکل حالات میں اس پر جہنم حرام کر دیا میں نے، اس کے چلان سارے مجھے دو، میں کرتا ہوں، ان کو کلیئر کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک تو نہیں اللہ پاک معاف کرے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ پاک جس کو چاہے گا معاف کر دے۔ تو یہ معاملہ یہ ہے۔ تو یہ اعدت للکافرین، جائیں گے لوگ اور وہاں جا کے سزا اپنی بھگتیں گے، اور سزا پوری کرنے کے بعد وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ جب سارے مسلمان اس میں سے نکل جائیں گے، مختلف بہانوں سے پھر اللہ پاک اعزاز دیتا نا، جیسے آپ نے امتحان پاس کیا ہے، آپ نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، لیکن آپ کو ڈگری دینے کے لیے کس کو بلایا جاتا ہے؟ او جی پرنسپل صاحب، او جی فلاں منسٹر صاحب، او جی گورنر صاحب آ کے آپ کو دیں گے ڈگری۔ گورنر صاحب کے والد کا کام ہے، بھائی محنت تو میں نے کی ہے، لیکن وہ اس کو اعزاز دیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کو، اولیاء کو، فلاں فلاں کو پھر جب اللہ بخشنا چاہے گا تو کہے گا جاؤ اتنے بندے تم نکال کے لے آؤ، جاؤ اتنے بندے تم نکال کے، تو پھر ان کو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اذن پھر دے گا شفاعت کا، اپنی مرضی سے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ میرا بندہ اس کو چھوڑ دیں، کوئی یہ ہمت نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے۔ تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ اس کے پھر بڑے مناظر کوٹ کیے گئے کہ جو آخری بندہ نکلے گا اس کو پھر اللہ پاک پوچھے گا کہ ہاں بھائی، وہ کہے گا پیچھے بچا کیا ہے، یعنی اس کو جنت بھری ہوئی دکھائی جائے گی، تو کہے گا سرکار اب پیچھے کیا بچا ہے، پہلے ہی سب کچھ بھر گیا ہے۔ اللہ پاک کہے گا کتنی چاہیے تمہیں، زمین جتنی کافی ہے، کہے گا اللہ پاک بہت ہے، اللہ پاک کہے گا وہ بھی، اور 10 ایسی اور بھی، کیا یہاں کوئی کمی نہیں۔ تو وہاں بڑے مناظر ہیں، 2 آدمی بہت شور مچا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جہنمی ان سے پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ پاک ایک تو یہ سزا، اوپر یہ دو۔ تو ہوتا ہے نا کلاس میں ماسٹر صاحب مارتے سب کو ہیں، لیکن ایک سٹوڈنٹ 2 سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسری کلاس سے ماسٹر دوڑتا ہوا آتا ہے کہ ساتھ والی کلاس میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، بہت شور مچاتے ہیں وہ جہنمی۔ ان کو کہا اللہ کا ایسا ان کو نکالو باہر، نکالو باہر آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک کہے گا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہیں، کہیں گے اللہ پاک توبہ، بس آئندہ ہم تیری اطاعت کریں گے، کوئی نافرمانی نہیں کرے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کہے گا وعدہ کہ میری اطاعت کرو گے؟ جی وعدہ ہے۔ اللہ پاک کہے گا جاؤ جا کے جہنم میں چھلانگ لگا، دوبارہ چھلانگ۔ ان میں سے ایک دوڑتا ہوا جائے گا اور چھلانگ لگائے گا اور سیدھا جا کے جنت میں گرے گا، امتحان تھا نا اس کا، اور دوسرا ادھر ہی کھڑا ہو جائے۔ اللہ پاک کہے گا کیوں بھائی تمہیں کیا ہوا، تم نے ابھی وعدہ کیا؟ کہے گا اللہ پاک جب تم نے نکالا تھا نا
میرا تجھ سے یہ گمان تھا کہ پھر تو نہیں ڈالے گا. اللہ کہے گا جا تیرے گمان کے صدقے تو بھی جنت میں جا. تو بڑے بڑے مناظر ہیں وہاں پہ جب اللہ پاک جب سارے مومن نکل جائیں گے تو جہنم کو لیپ کر اس کو انسانوں کی نظر سے غائب کر دیا جائے گا, یعنی پھر وہ انویزیبل ہو جائے گی. تب تک وہ پھر جب تک مسلمان وہاں رہیں گے تب تک عبرت کے لیے لوگوں کو وہ اس کا دیدار کرایا جاتا رہے گا, تاکہ ان کے اندر اللہ کے بارے میں شکر کے جذبات ابھریں کہ ہمیں کہاں سے بچایا اس نے. اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آگ ان لوگوں کے لیے زندگی بنا دی جائے گی جو آگ میں ہیں, وہ اگر آگ سے نکالے جائیں تو مر جائیں, یعنی وہ آگ جو ہے ان کی زندگی بن جائے گی. جیسے گندگی کا کیڑا ہے, وہ گندگی سے نکلتا ہے تو مر جاتا ہے, یوں آکسیجن میں آتا ہے, اور جب تک گندگی میں رہتا ہے تب تک زندہ رہتا ہے. تو وہ آگ ان کی زندگی بنا دی جائے گی. وہ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کو یعنی اپنی جنت ہی سمجھیں گے, وہ ان کے لیے فیوریبل بنا دی جائے گی. لیکن بہرحال وہ تیار کافروں کے لیے کی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کچھ سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں.